کہ دنیا کے اندر 3 قسم کے جذبات چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جذبہ ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہے حسد کا جذبہ۔ دوسرا جذبہ ہوتا ہے انتقام کا، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ انتقام لینا چاہتے ہیں اور اس انتقام میں وہ دوسرے جو اپنے مخالف ہوتے ہیں ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کروا دیتے ہیں، ان کو کورٹوں کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں۔ اور تیسرا جذبہ ہوتا ہے نفرت کا۔ ناظرین، ایک وکیل صاحب کے انتقال کا وقت ہوا تو انہوں نے وصیت لکھوائی کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد پاگلوں میں تقسیم کر دی جائے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں کہ پاگلوں میں تقسیم کرنے کی بات؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جتنی بھی میں نے جائیداد کمائی ہے نا، یہ پاگل لوگوں کی وجہ سے کمائی ہے، تو لہذا اس جائیداد پہ جو سب سے زیادہ حق ہے وہ انہی لوگوں کا ہے۔ ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے نا، یعنی اس کو آپ ایک کہاوت کہہ لیں یا اس کو لطیفہ کہہ لیں۔ لطیفہ تو نہیں ہوگا، کوئی اس میں ہنسنے والی بات تو ہے نہیں، آپ اس کو کہاوت ہی کہہ سکتے ہیں، یا اس میں کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر 3 قسم کے جذبات چلتے ہیں۔ سب سے پہلا جذبہ ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہے حسد کا جذبہ۔ یہ جو حسد ہے نا، حسد ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، حسد کی بیماری۔ اور اس وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو پھنساتے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات بناتے ہیں، اور لوگ جو ہے اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جھگڑے، فساد اور یہ سب چیزیں، اور اس بنیاد پر پھر لوگ کن کے پاس پہنچ جاتے ہیں؟ وکیلوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دوسرا جذبہ ہوتا ہے انتقام کا، کہ کچھ لوگ جو ہے وہ انتقام لینا چاہتے ہیں اور اس انتقام میں وہ دوسرے جو اپنے مخالف ہوتے ہیں ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کروا دیتے ہیں، ان کو کورٹوں کے چکر میں پھنسا دیتے ہیں۔ اور تیسرا جذبہ ہوتا ہے نفرت کا، کہ نفرت میں بھی انسان جو ہے وہ حد سے گر جاتا ہے، اور نفرت کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے وکیلوں کے پاس جاتا ہے اور جھوٹے مقدمات قائم کر دیتا ہے۔ تو لہذا دیکھیں، اصل کیا ہے کہ ایک تو انسان کو حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور حضور نے فرمایا یاکم والحسد، کہ تم پر لازمی ہے کہ تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب الحشب، جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اس طرح سے حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد جو ہے وہ مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب حسد ہو رہا ہے گھر میں، دیکھیں بھائی کو بھائی سے حسد ہے، اپنے بھائی کی کامیابی سے وہ جل رہا ہے، بھائی کے بچوں کی، بہن کے بچوں کی، خاندان کے اور بچوں کی کامیابیوں سے اس کو جلن ہو رہی ہے، لوگوں کی ترقی سے اس کو جلن ہو رہی ہے، لوگوں کے خوشحالی سے اس کو پریشانی ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی نیگیٹو جذبہ ہے، یہ منفی جذبہ ہے۔ بلکہ اس سے بہتر کیا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہے غبطہ، رشک، جس کو ہم کہتے ہیں رشک کرنا، کہ یار مجھے تم پر رشک آ رہا ہے۔ یہ اردو میں ہم بولتے ہیں نا، مطلب کیا ہے کہ یار تم نے اتنی کامیابی حاصل کر لی، تم نے ماشاءاللہ اتنا تم نے اچیو کر لیا کسی بھی معاملے کے اندر، تو آدمی کہتا ہے یار مجھے تم پہ رشک آ رہا ہے۔ تو رشک اور حسد میں فرق ہے۔ دیکھیں، حسد جو ہوتا ہے وہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آپ یعنی کسی کی کامیابی سے، خوشحالی سے، اس کی اچیومنٹ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اندر اندر ناخوش ہو رہے ہیں، آپ کو غصہ آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں اس کے پاس سے چلی جائیں، اور جیسی جس سے آپ کو حسد ہے، آپ کو خبر ملتی ہے کہ اس کا نقصان ہو گیا اور اس کو تکلیف پہنچی ہے، اس کو کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو آپ کو خوشی مل رہی ہے، آپ خوش ہو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا، کوئی اور ایشو ہو گیا، تو آپ دل میں خوش ہو رہے ہیں۔
یہ اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور کامیابی کی خبر مل رہی ہے اور کسی چیز کی خوشحالی کی کوئی اچھی نیوز آ گئی تو آپ دل ہی دل میں جو ہے وہ غصہ ہو رہے ہیں، آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے، آپ ناراض ہو رہے ہیں، یہ ہے حسد کی علامت۔ تو اب میں اور آپ اپنے دل کا تجزیہ کریں، ٹٹولیں اپنے آپ کو، کیا ہم حاسدین میں سے تو نہیں ہیں؟ جو حاسد ہوتا ہے ناظرین، اس کے چہرے کی رنگت جو ہے وہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے چہرے پہ ایک خاص قسم کی نحوست دیکھیں گے، اس کا چہرہ پر نور نہیں ہوتا، اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اندر سے جل رہا ہے۔ جو حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے تو وہ کہاں سے اس کے چہرے پہ رونق ہوگی؟ اس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے۔ وہ بڑی کوشش کر لے، فیشل کروائے، میک اپ کرے، بہت مہنگے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کروا لے، لیکن پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ حاسد ہے۔ تو اپنے آپ کو حسد سے بچائیں۔ حضور نے فرمایا حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن دو افراد ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا کہ وہ بھی علماء نے اس کو غبطہ کہا ہے، رشک کہا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ اب وہ دو چیزیں کیا ہے؟ اس میں بھی وہ حسد اس معنی میں نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو غصہ دلا رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، نہیں، یہ رشک والا حسد، غبطہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا رجل آتاہ اللہ القرآن، کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا، وہ قرآن پڑھتا ہے، اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، اس کے پاس قرآن کا علم ہے، اور فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ رات دن اس کو پڑھتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو ایسے شخص کے ساتھ آپ غبطہ کر سکتے ہیں، اللہ تو نے اس کو دیا، مجھے بھی دے دے۔ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ صبح اور شام اس کو خرچ کرتا ہے، تو آپ کہیں اللہ جیسے تو نے اس کو مال دیا اور یہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، مجھے بھی دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں، تو اس میں تو جائز ہے۔ اور ویسے مطلقاً اگر آپ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ تو اس کی نعمت کو بڑھا دے اور تو اس کو اور خوشحالی عطا فرما، برکت عطا فرما، اور اے اللہ تو مجھے بھی عطا کر دے، تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، مجھے بھی تو نواز دے، یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔